السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، ہر طرح کی پریشانی بیماری سے بچا کے رکھیں۔ آج ماشاءاللہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے، تو اس جمعے میں بہت زیادہ درود شریف پاک کی کثرت کیجیے اور سورۃ کہف کی تلاوت کر لیجیے۔ تو بس یہ کل میں کچن میں کر رہی تھی افطاری کی تیاری۔ افطاری میں وہی بار بار چیزیں جو ان سی ہیں بن رہی ہوتی ہیں، پکوڑے بن گئے، سموسے، رول، چاٹ، دہی بلے، بس بار بار فروٹ چاٹ، ایک چیزیں کھا کھا کے نا اب تو دل بھی تھک گیا۔ تو اب تو کچھ بنانے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن کیا ہے کہ فیملی کے لیے بنانا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے۔ تو روز ایک ہی چیز بنانے سے نہ کھانے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، نہ بنانے کا ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو درمیان میں یہ ہے کہ میں ڈفرینٹ بھی کرتی رہتی ہوں، لیکن ٹپیکل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، ہماری بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ یہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو بس آج کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا چلو آج دہی بڑے بنا دیتی ہوں، وہ تو کچھ مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ سموسے تو پکوڑے تو ہر روز بنتے ہی بنتے ہیں، تو سموسے اور رول جو ان سے ہیں وہ میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ آج چکن کے رول بنائے تھے اور آلو کے سموسے تھے، وہ فریز پڑے ہوئے ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ بھی جو ان سا فرائی ہوتے رہتے ہیں۔ تو باقی جو ان سا یہ دہی بلے بن رہے ہیں، اس کے لیے وہی سارا ویجیٹیبل کاٹ لیا، آلو بوائل کر لیے، اور پھلکیاں اور جو بھلے ہیں وہ میں نے ماش کی دال کے بنائے تھے۔ تو وہ ساری چیزیں میں نے جو ان سی ہیں ریڈی کر کے رکھ لی ہیں۔ تو میں یہ ایسا کام جو ان سے ہے نا وہ کوشش کرتی ہوں کہ دوپہر کے ٹائم کر لوں، کیونکہ شام کو جو ان سا نا افطاری کے ٹائم میں ایسے کہ کام جو کرنے میں کچن بڑا رش ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے جو ضروری کام ہوتے ہیں نا وہ میں پہلے دوپہر کو کر کے تو آرام سے سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں۔ تو بس یہ میں نے پانی میں بھگونی تھی پھلکیاں اور جو بھلے ہیں، تو یہ کافی سافٹ سے ہو گئے ہیں، تو میں ان کو سیٹ کر کے اس کے اوپر دہی ڈال دوں گی۔ دہی کے اندر ہی میں نے تھوڑی سی چینی، چاٹ مسالہ اور نمک اور تھوڑا سا زیرہ جو ہے نا اچھی طرح ہاتھ سے کرش کر کے وہ میں نے ڈال دیا تھا۔ اگر زیرے کو تھوڑا سا پین میں روسٹ کر لینا، خالی سے آئل کے بغیر خالی روسٹ کرنا ہے، تو وہ بڑا مزیدار سا کرسپی سا بن جاتا ہے، اور اس کی اسمیل بہت اچھی آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ ہوتی ہے کہ زیرے کو نا بھون کے پھر ہاتھ سے اچھی طرح مسل کے تو اس کے اوپر ڈال دیں، تو وہ بہت ہی مزیدار جو ہے نا الگ سا ایک فلیور آتا ہے کھانے کا۔ اس کا جو دہی بلے وغیرہ ہوتے ہیں یا چاٹ ہوتی ہے نا، اس میں بہت مزیدار سا فلیور آ جاتا ہے۔ بس یہ بھی میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا تھا، اور ساتھ میں گرم اس کے چاٹ مسالہ ڈال کے اس کو بالکل ریڈی کیا اور سائڈ پہ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو بس یہی ہمارے جو ان سے ہیں روز کے کام ہوتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دیں۔ رمضان جس سپیڈ سے جا رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس سپیڈ سے نیکیاں بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول بھی فرماتے رہیں۔ تو بس یہ میرے دہی بلے جو ان سے ہیں بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ تو روزے کے ٹائم میں تو یہ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ افطاری کرتے ہی تھوڑی دیر کے بعد جو ان سے نا سارے تھوڑا تھوڑا بس کھاتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا کہ سارے نا کھانا بھی صحیح طرح سے نہیں کھا رہے ہوتے۔ بس یہ کچھ بریک فاسٹ کی چیزیں تھیں، یہ میں ساتھ ساتھ سنبھال رہی تھی۔ یہ بریڈ کے ساتھ انہوں نے چکن مایونیز جو ان سے وہ بھی ساتھ میں لگا دیا، تاکہ جس کو مایونیز والی کھانی ہے وہ آرام سے کھا سکے۔ تو یہ جو چکن سپریڈ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا تو مزیدار ہے، لیکن زیادہ ٹائم بھی نہیں کھایا جاتا۔ بس یہ کچھ فروٹس وغیرہ پھر لے لیے تھے افطاری کے لیے نا، تو رمضان میں بس ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ فروٹ چاہیے تھے، کچھ چیزیں چاہیے تھیں، وہ ہم ساتھ میں لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ان سا کھلا وافر رزق عطا فرمائے، سب اپنے اپنے جو ان سا دسترخوان کو سجائیں، اور اللہ تعالیٰ صحت تندرستی زندگی دیں، کمانے والوں کو بھی، اور جو پکا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی، اور جو کھا رہے ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کھاتے ہیں کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور صحت تندرستی زندگی عطا فرمائیں۔ صحت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ جب صحت ہوتی ہے نا انسان کی، تو اس کو سب کچھ کرنے کا، کھانے کا، پکانے کا، بنانے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور جب صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے نا تو پھر کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو باجی یہ ہماری سیڑھیوں میں نا دروازے پہ چڑیا نے جو ان سا گھر بنانا شروع کر دیا تھا۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا نیچے پورچ میں جو ان سا اس نے سیلنگ تھوڑی سی خراب ہوئی تھی، اس جگہ پہ جو ان سا چڑیا نے گھر بنانا شروع کر دیا تھا، اور اتنا گند ڈال رہی تھی، آئرن ٹیبل پہ گند ڈال رہی تھی۔ تو وہاں سے ہم نے اس کا گھر کو ختم کیا، کیونکہ وہ اوپر سے نیچے آنا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ اگر وہاں پہ وہ گھر بنا لیتی، انڈے دے دیتی، تو اوپر نیچے آنا اس کے لیے کافی لمبا سفر ہو جانا تھا۔ تو یہ سوچتے ہوئے ہم نے اس کا گھر ختم کر دیا۔ پھر اس کو یہ والی جگہ پسند آ گئی، تو جو بالکل کوئی بھی مناسب نہیں تھی، ہر آنے جانے والا یہاں سے گزرا، اس کے علاوہ یہاں ہوائیں اتنی تیز چلتی ہیں، دروازے نے زور سے لگنا تھا اور یہ ٹوٹ جانا تھا اس کا گھر، تو کافی گند بھی ڈال رہی تھی۔ تو میں نے پھر یہاں سے بھی اس کا گھر ختم کیا، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اس کا گھر توڑ دیا۔ تو چڑیا جو ان سے بڑی پریشان جو ان سے نا بار بار میرے قریب قریب چکر لگا رہی تھی کہ میرا گھر کہاں گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے پوچھ رہی ہے میرا گھر کیوں توڑ دیا۔ تو مجھے بڑا اس پہ ترس آ رہا تھا نا، تو یہ آئل کا خالی ڈبہ پڑا ہوا تھا، تو اس کے جتنے بھی تنکے اور جھاڑیاں والی تھی نا، میں نے ساروں کو گول کیا، ایک جو ہوتا ہے گھونسلہ اس کی شکل بنا کے نا، تو یہ ڈبے کے اندر رکھ کے، تو میں نے یہ نا کیبنٹس اوپر لگے ہوئے ہیں، کیبنٹس کے اوپر یہ ڈبہ رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھیں اندر نا پورا گھونسلہ سا بنا دیا ہے۔ تو چڑیا نے جب دیکھا نا تو وہ اتنا خوش ہوئی کہ میرا تو گھر بنا ہوا مل گیا۔ تو مجھے پھر یہ بات یاد آئی کہ جن کے پاس گھر نہیں ہوتے ان کو جب
گھر مل جاتا ہے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھر عطا فرمائے۔ گھر جو ان سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو جب گھر نہ ہو نا تو پھر اس چیز کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ کرایوں میں رہنا، ادھر ادھر رہنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے پاس جب گھر نہیں تھا، اپنا گھر نہیں تھا، کرایوں میں رہنا پڑتا تھا، تو مجھے یہ آیت بتائی تھی کسی نے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سورت، یہ 15ویں سپارے میں ہے، سورت بنی اسرائیل، اس کے یہ آیت نمبر 80 ہے۔ قل ربی ادخلنی مدخل صدقی و اخرجنی مخرج صدقی۔ یہ والی آیت جون سی ہے نا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پوری آیت جون سی ہے نا، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ جب تک کہ آپ کو جو مراد آپ کی پوری نہیں ہو جاتی، پڑھتے رہنا ہے ہر ٹائم، باوضو ہو کے، باوضو ہیں یا نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اس آیت کا کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، جب آپ کو یاد آئے، جب آپ کو ٹائم ملے تو اس آیت کو ورد کرتے رہنا ہے۔ اور جب یقین سے، ایمان سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بس سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے نا، وہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں کم یقین ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیتے، ہر چیز دیتے ہیں، ہر وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں ملتی، لیکن جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو میں نے اس آیت کو اتنا کثرت سے پڑھا، اتنا زیادہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری فریاد سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر عطا فرما دیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، جو جو بغیر گھر کے ہیں، جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنے گھر عطا فرمائیں، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی عطا نہ دیں اس کو نا۔ تو یہ چڑیا کا گھر جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ بات یاد آئی، میں نے کہا میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتاتی ہوں کہ یہ جو ان سے اللہ تعالیٰ سے اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو کثرت سے ورد کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنا گھر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو بھی چیز مانگنی ہو، جو بھی چاہیے ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ لیکن یقین جو ان سے پہلے نمبر پہ یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ مکمل 100% جو ان سے یقین سے، توکل سے آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جی چڑیاں جو ان سی ہیں، اور چڑیاں آ گئی ہیں، ان کو بھی ڈبہ نظر آ گیا نا، تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہاں مفت میں گھر مل رہے ہیں، تو یہ کبھی کمرے میں آ رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، بس یہ خوش ہوئی ہوئی ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔